نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز با جماعت کی فضیلت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ با جماعت نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حافظ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنا دین کے شعائر اور علامات میں سب سے بڑھ کر ہے، اور اس کی نشانیاں ہیں محترم ناظرین۔ جب اذان ہوتی ہے تو مسلمان جو ہے وہ مسجد کی طرف چل دیتا ہے اپنے نماز پڑھنے کے لیے، اور جب ایک غیر مسلم جو ہے وہ نہیں جاتا تو یہ نماز جو ہے فرق کرتی ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے۔ جب آپ مسجد میں جا رہے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ اور 27 گنا زیادہ اجر ہے نماز اکیلے پڑھنے سے، با جماعت پڑھنے کا 27 گنا زیادہ اجر ہے۔ نماز جو ہے اس کو ہمیشہ جو ہے با جماعت ادا کریں۔ محترم ناظرین، اگلی بات کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ، اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں کہ اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5%، 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے، اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔
اور یاد رکھیں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ اس کو کئی سو گنا بڑھا کر دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے جمع ہو گیا۔ تو ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز با جماعت کے شوقین سلف صالحین کے نمونے سیدنا ابو مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلے 40 سالوں سے میری جماعت فوت نہیں ہوئی۔ کتاب وکی بن الجراح نے اعمش سے بیان کیا ہے کہ وہ اعمش 70 سال کے تھے اور کبھی ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ تکبیر اولیٰ جب کہ مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے جو ہے وہ اللہ اکبر امام کہتا ہے، کبھی بھی وہ فوت نہیں ہوئی، وہ اسی میں وہ شامل رہے۔ جناب اسود رحمۃ اللہ علیہ سے جب جماعت فوت ہو جاتی تو آپ کسی دوسری مسجد میں تشریف لے جاتے جہاں نماز با جماعت ملنے کا امکان ہوتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی مسجد میں حاضر ہوئے جہاں نماز ہو چکی تھی۔ آپ نے پھر اذان دی، اقامت کہی اور با جماعت نماز پڑھی۔ محمد بن مبارک السوری فرماتے ہیں جب سعید بن عبدالعزیز کی نماز با جماعت فوت ہو جاتی تو رونے لگتے تھے، یعنی ان کی جماعت نکل جاتی تو وہ رونے لگ جاتے تھے۔ آج ہماری نمازیں نکل جاتی ہیں اور فکر نہیں ہوتی۔ اور امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عشاء کی جماعت فوت ہو جاتی تو اپنی باقی رات کو زندہ کرتے تھے، یعنی باقی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں گزارتے تھے۔ بشر بن حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ انہیں صفی کہا جاتا تھا اور ان کا نام صفی صرف اس لیے رکھا گیا تھا کہ انہوں نے بصرہ کی ایک مسجد میں 50 سال تک پہلی صف میں بالالتزام نماز ادا کی۔ ترک جماعت پر وعید، یعنی جو جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ میں مؤذن کو اذان کا حکم دوں، پھر ایک آدمی کو جماعت کرانے کا کہوں، پھر آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے نہ نکلے ہوں، یعنی جماعت کے میں حاضر نہیں ہوئے۔ اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بستی یا جنگل میں صرف 3 مسلمان ہو اور نماز با جماعت کا اہتمام نہ کریں تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ تم پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ہے، کیونکہ بھیڑیا تنہا بکری کو کھا جاتا ہے۔ اور نماز کے جانے کے لیے کیا آداب ہونے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اقامت کی آواز سنو تو نماز کے لیے سکون اور وقار کے ساتھ چل کر آؤ، جلدی نہ کرو، اور جتنی نماز جماعت سے پالو وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے بعد میں پوری کر لو۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ بھاگتے ہوئے اور ہانکتے ہوئے ہیں یا آپ کی سانس پھولی ہوئی ہو اور آپ بھاگ کے جو ہے وہ مسجد میں پہنچے۔ جتنی آپ کو مل گئی ذرا پہلے نکلنے کی کوشش کریں۔ کسی وجہ سے اگر بندہ لیٹ بھی ہو گیا تھا آرام سے آئیں، آرام سے آ کر جو ہے جماعت میں شامل ہو جائیں، جو باقی رہ گئی اس کو بعد میں ادا کر لیں۔ یاد رکھیے بندہ جب اپنے گھر سے مسجد کے ارادے سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتا ہے جو زبردست ہے، یکتا ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، بخشش کرنے والا ہے، اس سے کوئی چیز
پوشیدہ نہیں ہے، چاہے کہیں بھی ہو، رائی کا ایک دانہ اس سے مخفی ہے، نہ اس سے چھوٹا نہ بڑا۔ ساتوں زمین میں، نہ ساتوں آسمان میں، نہ ساتوں سمندروں میں، نہ بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وہ اللہ کے گھر آتا ہے اور اللہ کا قصد کرتا ہے اور اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، اور اس کے ایسے گھر کی طرف جس کے بارے میں حکم ہے وَفِي بِيُوتٍ آذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ سورۃ النور آیت نمبر 36 سے 37۔ جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے، ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، یعنی آنکھیں پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ اس لیے جب آپ گھر سے نکلیں تو غیر معمولی سنجیدگی اور ادب کا مظاہرہ کریں اور دنیاوی مشاغل سے کٹ کر صرف اللہ کے لیے یکسو ہو کر نکلیں، سکینت اور وقار کے ساتھ نکلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے رغبت و خوف، مسرت و حسرت، اور خشوع اور خضوع اور پستی و وحبات یعنی تذلل کے جذبات ہمارے اوپر طاری ہوں، اس لیے کہ جتنی زیادہ پستی اور ذلت، خشوع و دنات یعنی تذلل اور احباط اور نابت کا مظاہرہ ہوگا، اتنی ہی ہماری نماز پاکیزہ ہوگی، اس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے قبولیت حاصل ہوگی۔ کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اس سکون سے آئیں اور خوشی و خضوع کے ساتھ آئیں، جو اگر کوئی تیزی سے چلتا ہوا یا بھاگ دوڑ کے آئے تو اس کو سمجھدار بندہ نہیں گنا جائے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو عزت اور وقار کے ساتھ، خوشی و خضوع کے ساتھ آرام سے چل کے آئے، کیونکہ آپ نے احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ پھر آپ بھاگتے آئیں گے تو سانس پھولی ہوگی، تو آپ کو کیسے آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟ اس لیے آرام سے آئیں۔ اگر کوئی کچھ نماز نکل بھی گئی تو جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، باقی جو ہے اس کو بعد میں ادا کر لیں۔ بندے کا مقام اسی حیثیت سے بلند ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی قرب حاصل ہوگا، اور اگر وہ تکبر کرے گا تو اللہ اس سے توڑ دے گا، اس کا عمل رد کر دے گا، اور متکبر کا کوئی عمل اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ جناب ابو سمانہ حسنات بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے جب کہ وہ مسجد کو جا رہے تھے۔ دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو پایا، کہتے ہیں کہ حضرت کعب نے مجھے پایا کہ میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں دیے ہوئے تھا، تو انہوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کی طرف جائے تو وہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے، کیونکہ وہ نماز میں ہوتا ہے۔ اور محترم ناظرین، یہاں یہ بھی بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ کچھ لوگ ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے یہ انگلیوں کے جو نکالتے ہیں، وہ جو چٹاخے اور یہ اس سے وضو جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، وضو فسخ ہو جاتا ہے، اس لیے ایسے کاموں سے پرہیز کریں۔ سیدنا ابو قتادہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ضرور پڑھ لے، یعنی وہ 2 رکعت جو ہیں وہ ضرور پڑھ لیں۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو اس سے منع نہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے منع نہ کرو جب کہ وہ مسجد میں جائیں تو زیب و زینت اختیار کیے ہوئے نہ ہوں۔ مسجد میں جانے سے اپنی عورتوں کو منع نہ کریں اور ان کو چاہیے عورتوں کو کہ وہ زیب و زینت جو اختیار کر کے مسجد میں نہ جائیں۔ تو محترم ناظرین، جب بھی آپ نماز کے لیے جائیں خشوع و خضوع کے ساتھ اطمینان اور وقار کے ساتھ جائیں۔ تھوڑی دیر پہلے نکلنے کی کوشش کریں گھر سے، اور گھر سے وضو کر کے نکلیں، یہ بہت ہی افضل ہے بجائے اس کے کہ مسجد میں جا کے وضو کیا جائے۔ گھر سے وضو کر کے جانا بہت افضل ہے، اور آرام سے جائیں۔ اگر جماعت کھڑی بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، کوشش کریں پہلے نکلنے کی۔ اگر کھڑی بھی ہو گئی تو جتنی آپ کو جماعت کے ساتھ ملی وہ پڑھیں، باقی جو ہے بعد میں اس کو پوری کر لیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔